اب وہ کتنی کیسی قومیں کس گناہوں سے تباہ ہوئی. حضرت حکیم الامت قرآن مجید میں جا وجہ نافرمانوں کے قصے اور ان کے ساتھ ان کی سزائیں مذکور ہیں. بڑا عجیب بات ہے. اللہ اس کا بھی کلپ بنانا ہے بھائی. بتا دیتا ہوں وہ کون چیز ہے جس سے گناہ کرنے سے دنیا کا کیا نقصان ہے. جزاء الاعمال باب اول صفحہ 14 انجمن احیاء السنہ لاہور کا. قرآن مجید میں جو نافرمانوں کے جا بجا قصے اور اس کے ساتھ ان کی سزائیں مذکور ہیں. نمبر 1 کسی کو معلوم نہیں وہ کیا چیز ہے جس نے ابلیس کو آسمان سے نکال کر زمین پر پھینکا. یہی نافرمانی ہے جس کے بدولت وہ ملعون ہوا. صورت بگاڑ دی گئی، باطن تباہ ہو گیا، بجائے رحمت کے لعنت نصیب ہوئی. قرب کے عوض بود حصے میں آیا، دوری. تسبیح اور تقدیس کی جگہ کفر و شرک، جھوٹ انعام میں ملا، جھوٹ اور فوش انعام میں ملا. اب کیا چیز تھی؟ نافرمانی. ذہن میں رکھتے جائیے ہم کتنے نافرمان ہیں دن میں. نمبر 2 وہ کیا چیز ہے جس نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام اہل زمین کو طوفان میں غرق کر دیا؟ کیا چیز ہے وہ بھائی؟ نافرمانی. وہ کون چیز ہے جس سے ہوائے تند کو قوم عاد پر مسلط کیا گیا یہاں تک کہ زمین پر پٹک پٹک کے مارے گئے؟ نافرمانی، گناہ. وہ کون چیز ہے جس سے قوم ثمود پر چیخ آئی جس نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے اور تمام لوگ ہلاک ہو گئے؟ دیکھتے جائیں گناہ، نافرمانی. وہ کون چیز ہے جس سے قوم لوط علیہ السلام کی بستیاں آسمان تک لے جا کر الٹی کرائی گئیں اور اوپر سے پتھر برسائے گئے؟ بچو گندے عمل سے، لڑکوں سے دور ہو جاؤ. اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا. وہ کون چیز ہے جس نے قوم شعیب علیہ السلام پر بشکل صاحبان ابر کے عذاب آیا، اس سے آگ برسی. ناپ تول میں کمی کرتے تھے یہ لوگ. وہی نافرمانی، گناہ. وہ کون چیز ہے جس سے قوم فرعون بحر کلزم میں غرق کیا گیا اور قیامت تک اس کی لاش کو عبرت میں رکھ دیا گیا؟ نافرمانی، تکبر. یہاں صرف نافرمانی کا ذکر ہو رہا ہے. کون سا؟ وہ قرآن پاک کی باتیں. تھوڑا بہت ذہن میں تھا بتا دیا. جیسے فرعون کیوں غرق ہوا؟ نافرمانی، گناہ. کون سا؟ تکبر. جناب شعیب علیہ السلام کی قوم، نافرمانی، گناہ. تو یہ حضرت والا پیارے شیخ فرماتے تھے یہ گناہ ہم نہیں کر رہے آج کل. پانی میں دودھ نہیں ملاتے. دودھ میں پانی والا زمانہ گیا. میں کہہ رہا ہوں پانی میں دودھ نہیں ملاتے ہم لوگ. وزن کی ڈنڈی نہیں مارتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے. جناب وہ کون چیز ہے جس سے قارون زمین میں دھسایا گیا اور پیچھے سے گھر اور اسباب اس کی ہمراہ ہوا، سب کے سب دفن ہو گئے؟ وہی تکبر، مال کی محبت، حلال حرام کی فکر نہیں اور تباہ ہو گیا. نافرمانی. اور یہ جتنی باتیں میں سنا رہا ہوں نا، سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں. کسی قوم پر کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اور کیا فرمایا قرآن پاک میں ہے؟ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ڈرانے آیا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو. میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا. سنیں کیسی بات ہے. میرا تو معاوضہ اللہ کی ذات ہے. یہی جو سچا شیخ ہے، سچا عالم ہے، علماء ربانی نے ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا کہ ہمارا تو اجر اللہ کی ذات ہے. جگہ جگہ قرآن پاک میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے کہ بھئی میرا اجر تو اللہ کی ذات ہے. میں تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بنا کر، اور میں تو ڈرانے آیا ہوں آپ کو اللہ کے عذاب سے. شعیب علیہ السلام قوم کیا کرتی تھی؟ کہاں ہے عذاب؟ کدھر ہے؟ اتنی گرمی ہوئی، اتنی گرمی ہوئی، سب باہر نکلا ہے، دیکھا صاحبان ہے، سایہ ہے، وہاں جمع ہوئے، آگ برسی ہے، سب جلس کے ختم ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، کہاں ہے طوفان؟ آپ اتنا طوفان کا ڈرا رہے ہیں. اور اس کشتی میں جو پہاڑ تک چلا جائے گا پانی. بیٹا کہتا تھا وہ کہ میں کنان کہتا تھا کہ میں وہ پہاڑ ہے نا وہاں پہ بیٹھ جاؤں گا جا کر. وہاں 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے، ایمان لائے. خود بیٹا بھی گیا. حضرت فرماتے تھے ان نالائق بیوقوفوں جاہلوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا اور کشتی کو دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام پر جس کا ہاتھ ہے اس کو نہیں دیکھا. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، وہ لعنت کی بد دعا الگ ہے نامحرم کو دیکھنے سے. یہ سارے کے سارے قوموں میں کتنے کتنے برس ڈرایا. اکڑ کا گناہ الگ، نافرمانی کا گناہ الگ. اور یہ بتایا میں نے شعیب علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا حرکت کی. اور وہ ناپ تول کی کمی تو آج بھی ہے. اللہ میرے اور ہر مسلمان پر رحم فرمائے. اللہ حضرت مجدد کا انداز دیکھیں.
وہ کون سی چیز میں سے ایک بار بنی اسرائیل پر ایسی قوم کو مسلط کیا، وہ کون چیز کہ سخت لڑائی والی تھی اور ان کے گھروں کے اندر گھس گئے، ان کو زیر و زبر کر ڈالا، پھر دوسری بار ان کے مخالفین کو ان پر غالب کیا، جس سے پھر ان کا بنا بنایا کارخانہ تباہ اور برباد ہوا. وہ کیا ہے؟ وہ نافرمانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنے تک ستانا. وہ کون چیز ہے جس نے انہیں بنی اسرائیل کو طرح طرح کی مصیبت و بلا میں گرفتار کیا؟ یہ یہودیوں کے بارے میں جو جمع ہے نا 18 صفحے، اس میں سب لکھا ہوا ہے کتنی بار یہ برباد ہوئے ہیں یہ لوگ. کبھی قتل آئیے آ گیا سامنے. وہ کون چیز ہے جس نے انہیں بنی اسرائیل کو طرح طرح کی مصیبت اور بلا میں گرفتار کیا؟ کبھی قتل ہوئے، کبھی قید ہوئے، کبھی ان کے گھر اجاڑے گئے، کبھی ظالم بادشاہوں پر مسلط ہوئے، کبھی وہ جلا وطن کیے گئے. وہ چیز جس کے یہ آثار ظاہر ہوئے، آخری بات سن لے اس وقت کی بات، وہ چیز جس کے یہ آثار ظاہر ہوئے اگر نافرمانی نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ نماز نہ پڑھنا نافرمانی نہیں ہے؟ زکوٰۃ نہ دینا، وراثت نہ دینا، یہ سب تو یہی تو چیزیں. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بد نظری کرنا، گندے خیالات پکانا، موبائل کا بھنگی اور غلام بن جانا، ہر وقت ناپاک رہنا، یہ کوئی نافرمانی نہیں ہے. ماں باپ کو ستانا، بیوی کا شوہر کو ستانا، شوہر کا بیوی کو ستانا، حرام کھانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چوری کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ظلم کرنا، یہ کیا ہے؟ میں ابھی بات تو نہیں بتاؤں گا. مفتی نعیم صاحب سے کوئی بات ہو رہی تھی ابھی، کسی سیز فائر کی کوئی ایسی بات ہو رہی تھی، اس پر کوئی اور بات تھی، تو مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کہ ظالم جو ہے نا، ظلم قیامت کے دن اندھیرے میں سے ہوگا، لیکن کسی نے زبان سے یا کسی وجہ سے کافروں کے ظلم کے بارے میں کچھ کہہ دیا نا، یہ بھی پکڑا جائے گا. کہ تعریف کر لیا، کچھ کہہ دیا، یہ بھی پکڑا جائے گا. کس طرح ماں باپ کو ستاتے ہیں، کس طرح بیچارے روتے روتے چلے جاتے ہیں، اور جو زندہ ہے کس طرح روتے رہتے ہیں. اسی طرح غیبت، بہتان، بدگمانی، ایک سے ایک بڑا گناہ. یہ جناب